اب اس زمانے میں جو لوگ سمندری سفر کرتے تھے، اس سمندری سفر میں ان کے پاس جو نیویگیشن سسٹم آج کے اعتبار سے کہ نیویگیشن سسٹم چلتا ہے، میپ ہوتے ہیں، اسی طرح رستوں میں نشانات بنے ہوئے ہیں، جی پی ایس لگے ہوئے تھے ہر گاڑی میں، آج ہر انسان کے پاس اپنے جیب میں جی پی ایس لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اگر وہاں جانا پڑ جائے، نیویگیشن میں میپ میں اس نے فلاں جگہ کا نام لکھ کر کے ڈال دیا، موبائل یا کمپیوٹر اس کو پورے گلیاں پورے راستے بتا دیتا ہے، کہاں سے کدھر سے تجھے پہنچنا ہے۔ اب اس زمانے میں یہ نیویگیشن سسٹم نہیں تھا۔ جو لوگ سمندری سفر کرتے، کشتی میں بیٹھ کر کے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے راستے چنتے تھے، ستاروں کو دیکھتے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں جانب ہے، یا اس کا قد اتنا ہے، یا اس جانب یہ ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں اس طرف جانا ہے، یہ ستارہ فلاں جانب ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں فلاں طرف جانا ہے۔ شمال کی طرف جانا ہوتا ستاروں کو دیکھتے، جنوب کی طرف جانا ہوتا ستاروں کو دیکھتے۔ مطلب یہ کہ ان کے پاس اس وقت جو نیویگیشن سسٹم تھا وہ ستارے تھے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس یہی چارہ کار تھا کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ ستاروں کی مدد لیتے تھے۔ اب اس زمانے میں اگر کوئی شخص کشتی سے اتر جائے یا ستاروں سے سہارا لینا چھوڑ دے، اب ستاروں کو نہ دیکھے، وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر کوئی اس وقت عقل مندی یہ کرے کہ میں کشتی پر سوار نہیں ہوتا، میں اس کشتی کے علاوہ اس سمندر پر پیدل چل کے جا سکتا ہوں، اس کا منزل مقصود تک پہنچ پانا ناممکن تھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، کہ تمہیں اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تم نے ستاروں کا بھی سہارا لینا ہے، یعنی صحابہ کا بھی سہارا لینا ہے۔ تم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، تم نے اہل بیت یعنی اس کشتی کا بھی سہارا لینا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو چھوڑ کر کسی کی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ کسی نے صحابہ کے دامن کو پکڑا، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، دنیا میں بھی گمراہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کو وہ منزل نہیں مل پائے گی، ان کو منزل مقصود ملنا ناممکن ہے ان کے لیے۔ اس لیے ہم یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ہمارے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہمارے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہمارے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ بھی ہمارے ہیں۔ اور اہل بیت میں حضرت علی بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، کہ ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔